وخيراته المتتالية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره تفوزوا الفوز العظيم وتفلحوا في دنياكم وأخراكم، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن مما أمركم الله به الإحسان، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فيحسن العبد في عبادة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. وأعظم ذلك الإحسان بالتوحيد، الإحسان بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، كما قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مرضی سے استسلام کر دیتا ہے تو اس کے اوپر کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کے لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن شریف میں حکم فرمایا، برملا فرمایا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں کسی اور کا نام نہ لو۔ اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کریں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نبی مانیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور جو انہوں نے احکامات ہمارے لیے دیے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ لہٰذا اس معاملے میں یہ کوئی گنجائش نہیں کہ ہم کسی طرح کی بدعت اور خرافات کو اس عبادت میں شامل کریں۔ اور یہ یوم عرفات کا دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے برملا وحی کے ذریعے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں نے آج اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں اور وقت کے مطابق ان کی ادائیگی کریں۔ اور ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رحمت تمام عالم پر محیط ہے اور میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو ثواب سے نوازوں گا۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا یہ بھی مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو مسلمان استطاعت رکھتا ہو اس پہ لازم ہے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کرے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے تمام انبیاء پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کی جو قضا ہے چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے اس پہ ہم ایمان رکھیں۔ وكيف لا يحسن الإنسان بعبادة الله وهو سبحانه قد أحسن إلى العباد۔ اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد ہم اس کا بھرپور طریقے سے اس کی عبادت نہ کریں، کہ یہ وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس نے ہمارے پہ
بے پناہ نعمتیں نازل کی ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان و زمین پہ جو ہماری مخلوقات ہیں ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے اور اس کی تخلیق کی ہے۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو ایک بہت اعلیٰ معیار کے مطابق اس کی تخلیق کی ہے اور اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت سے، ابصار سے مالا مال کیا ہے۔ أن أنزل إليهم الكتب۔ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان بندوں پر یہ بھی ہے کہ اس نے وحی الہی کے ذریعے اپنی کتابیں بندوں پر نازل کی اور قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک نبی ان پہ نازل کیا جو ان کو قرآن کریم کی تعلیمات دیتا ہے اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے کہ بے شک وہ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث بہترین کلام نازل کیا ہے جس کو سننے سے اس کے بندوں کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایمان کے راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ فرمان ہے کہ وہ بہترین حکم دینے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر اطاعت اور یقین رکھتے ہو۔ اور احسان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندے اپنے دوسرے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کریں جس طرح اللہ نے ان پہ احسان کیا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ زمین پہ فساد برپا نہ کریں۔ لہٰذا انسان پہ لازم ہے کہ وہ ہر تعلق والے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ انسان پہ لازم ہے کہ وہ احسان کا معاملہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو زیادتی کرتا ہو یا جھگڑا کرتا ہو۔ والسعي في الترابط والتكافل الاجتماعي۔ احسان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت احسن طریقے سے کریں وتحسن الزوجة لزوجها، اور شوہر اور بیوی آپس کے معاملات کو اچھی طرح نبھائیں۔ حقا على المحسنين۔ وقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ اللہ تعالیٰ کا خواتین کے حقوق کے بارے میں برمنا اعلان کیا کہ مردوں پر لازم ہے کہ وہ ان کو اچھی معاشرت کے ساتھ رکھیں اور اگر علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو وہ احسن طریقے سے اختیار کریں۔ شریعت کے احکام میں ایک بنیادی حکم یہ بھی ہے کہ ہم بزرگوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور ان کے حقوق ادا کریں اور کسی بھی طرح ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اسی طرح جو ہمارے ملازمین ہیں یا وہ افراد ہیں جن پہ ہم اختیار رکھتے ہیں ان کے تمام حقوق کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، اور اگر ہم کسی طرح کا کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم لا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں، ان پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیں جس کو وہ پورا نہ کر سکتے ہوں۔ وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم مع صيانة دمائهم وأموالهم۔ معاشرتی طور پر بھی احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قوانین کی پاسداری کریں اور معاشرے میں اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریاں کو اس طرح ادا کریں کہ معاشرے میں ہر طرح کا فساد اور برائی ختم ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کی شدت پسندی سے اور دہشت گردی سے اپنے معاشرے کو محفوظ رکھیں۔
كما قال صلى الله عليه احسان اور وسلم اچھائی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، فأحسنوا القتلة اور اگر ہم جانوروں کے وإذا ساتھ ذبحتم فأحسنوا الذبحة تو اچھی طرح ان کا وليحد دھیان أحدكم رکھیں، شفرته اور اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم اس انداز میں کریں کہ جانور کو کم سے کم في تکلیف كل پہنچے۔ كبد رطبة أجر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی قربانی کے بارے میں فرمایا اس کے ہر ذرے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ وعدم الإفساد فيها ومن هنا ذم الله من يسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك اسی لیے الحرث اللہ تعالیٰ نے شدید مذمت کی ہے ایسے شخص کی جو کسی بھی طرح کا فساد زمین پہ برباد کرتا ہے۔ المسلم إلى المسلمين وغير المسلمين شریعت کے احکامات ایسے ہیں کہ ایک مسلمان کا جو احسان اور اس کی بھلائی کا معاملہ ہے وہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت تک انسان تک محیط۔ إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب اس لیے اللہ المحسنين تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم عفو اور درگزر کا معاملہ کریں۔ لمن بينك وبينه عداوة قال تعالى ادفع یہاں تک بالتي کہ هي ہم ایسے أحسن شخص کے ساتھ جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کا اور اچھائی کا معاملہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اچھائی کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے دشمن کو بھی ہمارا دوست بنا دے گا۔ عظيم ويشمل ذلك الإحسان في التعامل المالي قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا ہم بالقسطاس پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم معاملات جب مالی معاملات کے وقت بھی احسان اور اچھائی کا معاملہ کریں اور ہر طرح کی بدنیتی اور دھوکے سے بچیں۔ الله قرضا حسنا فيضاعفه له اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کی الإحسان إلى راہ جميع میں الخلق قرضہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے اس کا ثواب اس کو لوٹائے گا۔ وقولوا للناس حسنا وقال اللہ تعالیٰ نے برملا حکم دیا ہے قل کہ لعبادي لوگوں سے يقولوا التي هي اچھائی أحسن کی بات إن کرو، الشيطان ينزغ بينهم إن اور الشيطان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان کوشش کرے گا تمہیں گمراہ کرنے کی لیکن تمہیں چاہیے کہ تم ثابت قدم رہو۔ الفعل العادل الذي يستحقه كل أحد بحسب تصرفاته ومن ذلك لہٰذا ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرے، جو اس کے اختیارات ہیں، جو اس کے وسائل ہیں، اس کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ وجادلهم بالتي هي أحسن اسی طرح ہم جب اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، ترغیب دیں تو وہ بھی بالتي هي أحسن اس کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے دل جیتیں۔ الاستقبال والتحية قال تعالى ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا بھرپور انداز میں استقبال کریں اور ان کو وجاہت کے ساتھ سلام کریں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل پہ ہمارا الصبر على اذاهم كما قال تعالى واصبر حساب لے گا۔ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ہمیں چاہیے کہ ہم صبر وشأن المؤمن کو کبھی أن يتبع أحسن نہ چھوڑیں، الأقوال والأعمال کیونکہ صبر کا قال ہمیشہ تعالى بہترین اجر ہے۔ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھی بات کو سنتے ہیں اور اس پہ اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ لأن المؤمن يعلم أن الإحسان هو ميدان المنافسة والمسابقة كما ایک قال مسلمان کو یہ جاننا چاہیے الذي خلق کہ الموت احسان اور اچھائی کا جو میدان ہے وہ وہی اسی میں اس کو مقابلہ کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ العزيز الغفور اور آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس نے زمین و آسمان 6 دن کے اندر ان کی تخلیق کی اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارا امتحان لے سکے کہ کون ہم میں بہتر عمل کرتا ہے۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ فرمان ہے کہ ہم نے اس زمین کو تیار کیا ہے، سجایا ہے تمہارے لیے تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وإحسانه إلى عباد الله يكون قد أحسن لنفسه
اگر انسان اللہ تعالیٰ سے عبادت میں احسان کا معاملہ کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ معاملے میں احسان کرتا ہے تو اس طرح وہ سرخرو ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پالے گا اور اس کی تقوی اور قربت اختیار کر لے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ اچھائی کا معاملہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى وَقَالَ تَعَالَى اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ آپ جو بھی اچھا عمل کریں گے، بھلا عمل کریں گے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ما على المحسنين من سبيل بل قد وعد الله المحسنين بخيري الدنيا والآخرة۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی تقوی اختیار کرنے والے بندے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہاں ان کو ہر وہ چیز حاصل ہوگی جس کی وہ تمنا کریں گے، یہی ان کا اجر اور ثواب۔ یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما يوفى الصابرون اللہ تعالیٰ اجرهم نے بغیر حساب۔ ایک اور جگہ قرآن میں حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی زمین پر احسان کا معاملہ کرو اور آپ کو اس کا بھرپور اجر و ثواب دنیا اور آخرت میں دیا جائے گا۔ اگر مرد یا عورت میں سے جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اس کو اس کے اس عمل کے لیے پورا اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک ثواب کو کئی گنا اس کا ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کے ایک عمل پر اللہ تعالیٰ آپ کو 10 سے 700 گنا ثواب دے گا۔ وَإِنَّ مِنْ إِحْسَانِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ فَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے سرزد ہونے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وإن مما جاءت به الشريعة مقابلة من أحسن بالدعاء والثناء والاعتراف بالإحسان، ولذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم كفر الإحسان بإنكاره وعدم الإقرار به۔ لہذا شریعت اسلامیہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی احسان کا معاملہ کرے، اچھا عمل کرے تو اس کو مانا جائے اور اس کا انکار نہ کیا جائے۔ الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي ہم عهده یہاں الأمير شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ان کے ولی عہد لأمر الحجيج نے جو نیک کام کیا ہے اور حجاج کرام کی جس طرح خدمت کی ہے اور حرمین شریفین کی جس طرح حفاظت اور تنظیم کی ہے، مع حرصهم على سلامة موسم الحج، اور جس طرح حج کے دنوں میں بالخصوص حجاج کرام کو ہر طرح کی وبا سے اور امراض سے بچانے کی کوشش کی ہے، والحرص على إقامة الشعيرة بشكل صحي، اور جو کاوش کی ہے کہ وہ حج کے اس فریضے کی ادائیگی حفاظت کے ساتھ کر سکیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو کے مطابق کر سکیں۔ النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی زمین میں، کسی علاقے میں کسی وبا کے بارے میں سنو
تو اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے سے میں تعاون ہے تو اس سے باہر نہ نکلو۔ تو اس حدیث کے مطابق جس طرح اس حج کا انتظام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے حجاج بیت اللہ الحرام، آپ کو چاہیے کہ آپ فریضہ حج کی تمام مناسک اسی طرح ادا کریں جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، فتكون بذلك ممن احسن اداء الحج۔ اگر آپ اس طرح ان مناسک کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے حج کی ادائیگی مکمل کر لی۔ فإنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار اور آپ من يوم عرفة اپنی عبادات میں مسلمانوں کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت سے نوازتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا اور ان کو توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں۔ اے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر ادا کی، اور اس کے بعد آپ عرفہ کے میدان میں کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو آپ مزدلفہ تشریف لے گئے اور آپ لوگوں کو یہ ہدایت کرتے رہے کہ اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض ادا کریں۔ اور آپ مزدلفہ پہنچے تو آپ نے نماز مغرب اور نماز عشاء ادا کی، اور وہاں رات گزارنے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کی، اور اس کے بعد دعا میں مصروف رہے جب تک سورج نکل آیا، اور اس کے بعد آپ منی تشریف لے گئے جہاں آپ نے رمی جمرات کا فریضہ ادا کیا، اور اس کے بعد آپ نے قربانی کا فریضہ کیا اور اس کے بعد سر منوایا، اور اس کے بعد آپ نے ایام تشریق کے دوران منی میں قیام اختیار کیا۔ ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى، اور آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو کوئی عذر ہے ان کے لیے آپ نے منی میں رہائش کو لازمی قرار نہیں دیا۔ وليكن من دعائكم ربنا اور حجاج کرام، آپ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر دے۔ مما كسبوا والله سريع الحساب۔ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ منی میں 13ویں ذی الحجہ تک قیام اختیار کیا جائے، اور اگر چاہیں تو 12ویں کو بھی آپ منی سے روانہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سفر سے پہلے طواف کعبہ کریں۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الشیخ بندر بن عبدالعزیز خطبہ حج دے رہے تھے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج جاری تھا۔ ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، خطبہ حج میں یہ کہا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله खुतबा हज में कहा गया कि कुरान में फरमाया गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। खुतबा हज में बताया गया कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जुदा जुदा रास्ते इख्तियार ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر.
الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ناظرین کرام، آپ نے خطبہ حج کے بعد نماز ظہر اور نماز عصر کی ادائیگی ملاحظہ فرمائی. امام صاحب نے اپنے مختصر خطبے میں احسان اور بھلائی کے معاملے پر روشنی ڈالی اور شریعت کے جو احکامات ہیں جو بندوں کو احسان اور بھلائی کا معاملہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں ان کو اجاگر کیا. آپ نے احسان کے مختلف انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور آپ نے یہ نصیحت کی کہ ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں